سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے؟ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کو ایک ہی طریقے پر پڑھتے ہیں، جو بہت بڑی غلطی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی مسئلے کو کلیئر کریں گے۔ ویڈیو میں آخر تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجیے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں۔ تو سنت مؤکدہ وہ سنت ہے، وہ کام ہے جسے ہمارے نبی نے ہمیشہ کیا ہو، کبھی ایک آدھ بار بیان جواز کے لیے چھوڑ دیا ہو، لیکن آپ نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہو۔ اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ یہ قریب واجب کے درجے میں ہوتی ہے، اور جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی ایک بار بھی اگر کوئی انسان سنت مؤکدہ کو چھوڑے تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ جبکہ سنت غیر مؤکدہ وہ سنت ہے جسے ہمارے نبی نے کبھی کیا تو کبھی چھوڑ دیا، اور اس کے کرنے کی تاکید بھی آپ نے نہیں فرمائی، جبکہ اس کے کرنے پر ڈھیروں ثواب ملتا ہے، سنت غیر مؤکدہ کے کرنے پر، اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو سنت غیر مؤکدہ کو بھی آپ ادا کریں، تاکہ آپ ثواب سے محروم نہ رہیں۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ پانچوں فرض نمازوں میں سنت مؤکدہ کی اور سنت غیر مؤکدہ کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، پانچوں فرض نمازوں میں سنت مؤکدہ کی تعداد 12 ہے، یعنی 12 سنت مؤکدہ ہیں۔ 2 فجر کی سنتیں اور 6 ظہر کی، 4 فرض سے پہلے والی اور 2 فرض کے بعد والی، اور 2 مغرب کی یعنی 3 فرضوں کے بعد والی، اور 2 عشاء کی یعنی 4 فرضوں کے بعد والی 2 سنتیں۔ تو ٹوٹل 5 نمازوں میں 12 سنتیں مؤکدہ ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں ہیں وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے، اور دونوں کے پڑھنے کا الگ الگ طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، سنت غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بھلے ہی 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھیں یا 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھیں، ہر رکعت میں الحمدو کے بعد آپ کو سورت ملانا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ 4 رکعت والی سنت غیر مؤکدہ میں پہلے قاعدے میں یعنی 2 رکعت کے بعد جب اتحیات پڑھنے کے لیے آپ بیٹھیں گے تو صرف آپ کو اتحیات نہیں پڑھنا، بلکہ اس کے ساتھ آپ کو درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنا ہے۔ ایک یہ بڑا فرق ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ سنت غیر مؤکدہ کی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر، تو تیسری رکعت میں ڈائریکٹ آپ الحمدو نہیں پڑھیں گے، بلکہ پہلے سبحانہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر الحمدو پڑھیں گے سنت غیر مؤکدہ کی تیسری رکعت میں۔ ایک یہ بڑا فرق ہے۔ جبکہ سنت مؤکدہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ سنت مؤکدہ میں آپ 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں یا 4 پڑھیں، ہر رکعت میں الحمدو کے بعد آپ کو سورت تو ملانا ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ پہلے قاعدے میں 4 رکعت والی سنت مؤکدہ کے پہلے قاعدے میں آپ کو صرف اتحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد درود ابراہیمی یا دعا نہیں پڑھنا۔ جبکہ سنت غیر مؤکدہ میں آپ کو درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ میں تیسری رکعت میں آپ نے سبحانہ پڑھا تھا، لیکن یہاں سنت مؤکدہ میں تیسری رکعت میں آپ کو ڈائریکٹ الحمدو پڑھنا ہے، سبحانہ نہیں پڑھنا ہے۔ ایک یہ فرق ہے۔ اور سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ 4 رکعت والی سنت غیر مؤکدہ میں ہر 2 رکعت مستقل علیحدہ ہوتی ہے، اس کا ہر قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے۔ اگر 4 رکعت والی سنت غیر مؤکدہ میں قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گئے تو وہ باطل ہو جائے گا، جبکہ سنت مؤکدہ میں ایسا نہیں۔ سنت مؤکدہ میں اگر قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گئے تو قاعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ اپنی سنتوں کو مکمل کر سکتے ہیں، نماز آپ کی درست ہو جائے گی۔ لہذا یہ 3-4 فرق ہیں جو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں پائے جاتے ہیں، جس سے بہت لوگ انجان ہیں۔ مجھے امید ہے آج کے بعد آپ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کو صحیح انداز سے ادا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔